الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اجتماعی دعا کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرتے ہوئے ایک شخص دعا کرے اور باقی آمین کہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اسی طرح ہر درس اور وعظ کے بعد اور جب ان سے اس کی دلیل مانگی جائے تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اذکار اور عبادات میں اصل توقیف ہے، یعنی جس طرح وہ ثابت ہیں اسی طرح کیا جائے گا، اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کی عبادت اس طرح ہی ہو سکتی ہے جو ثابت ہو، اور اسی طرح اس کا اطلاق اور اس کی تقیید اور کیفیت کا بیان اور تعداد کی حد بندی بھی توقیف پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو اذکار اور ساری مطلق عبادات مشروع کی ہیں ان کو وقت یا عدد یا جگہ یا کیفیت کے ساتھ ان کی حد بندی کرنا جائز نہیں، بلکہ جس طرح یہ مطلقاً وارد ہیں اسی طرح بجا لائی جائیں گی، اور جو قولی یا عملی دلائل کے ساتھ وقت یا عدد یا جگہ یا کیفیت میں محدد اور مقید ہیں ہم انہیں جس طرح شریعت میں ثابت ہے اسی طرح کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قولی یا فعلی یا تقریری طور پر نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں، اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کے فوراً بعد یا درس اور وعظ کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، چاہے وہ امام کی دعا اور مقتدیوں کی آمین کی صورت میں ہو یا سب نمازوں کی اجتماعی دعا کی صورت میں ہو، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت یا درس کے بعد اجتماعی دعا کی صورت میں ہو۔ دین میں وہ کچھ ایجاد کر لیا گیا ہے جو اس میں سے نہ تھا اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جس کسی نے بھی ہمارے اس دین میں ایسی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، اور ان کا اس آیت سے استدلال کرنا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اس میں ان کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ مطلق نص سے استدلال ہے جس میں اس کیفیت کی تعین نہیں ہے جس کا وہ اہتمام کر رہے ہیں، اور مطلق پر بغیر کسی خاص حالت کے التزام کیے اطلاق پر ہی عمل ہوتا ہے۔ اگر کسی معین کیفیت کا التزام کرنا مشروع ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ضرور اہتمام کرتے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے۔ بیان ہو چکا ہے کہ ایسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور پھر خیر و بھلائی اور بہتری تو اسی میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خلفاء کے طریقہ کی پیروی کی جائے، اور ان کے طریقہ کی مخالفت اور بدعات پر چلنا برائی اور شر ہی شر ہے، جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تم نئی بدعات سے اجتناب کرو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ البحوث العلمیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 51۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 106523۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔